الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا صدق الله العظيم۔ حق تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اپنی امت کے لیے ایک دعا مانگنے کو کہا اور فرمایا کہ اس دعا کو میں قبول کروں گا۔ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے سب نے اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم جب حد سے آگے بڑھ گئی اور نوح علیہ السلام جب ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا وہ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے تھے تو یہ لوگ جو ہے اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے اور تکبرانہ انداز سے پیش آتے تھے کہ جاؤ بہت سن لی دین کی بات، مثال کے طور پر جاؤ بہت سن لی آگے بڑھو۔ تو دعوت کی جو بات ہوتی تھی اس کو جو ہے یہ لوگ سنتے نہیں تھے اور تکبرانہ انداز سے بات کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کو مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، گناہوں کو چھوڑو، نیکیوں کی طرف آؤ۔ لیکن جب قوم نے نہیں مانا تو نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا دی، قال نوح رب لا تذر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ ان نافرمانوں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ۔ پھر وہ پانی والا عذاب آیا۔ تو اسی طریقے سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا دی گئی کہ آپ بھی اپنی امت کے لیے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا میں ریزرو رکھتا ہوں، قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور خود خدا فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ تو میرے نبی فرمائیں گے میری امت کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، حق تبارک و تعالی قبول کر لیں گے۔ تو جنہوں نے دنیا کے اندر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی ان کے حق میں سفارش ہوگی، اور جنہوں نے پیارے آقا کی سنت سے منہ موڑا ہوگا، جیسا کہ بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے دین کی بات سننے والا مجمع 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، اس کو اس کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو شرما شرمی میں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں آج غیر حاضر رہوں گا لوگ پوچھیں گے کہ کہاں چلے گئے، تو شرما شرمی میں بیٹھ گیا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلے والا طبقہ جو دل میں عظمت رکھ کر دین کی بات سننے کے لیے بیٹھا، حق تبارک و تعالی اس کو بھی جو ہے جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسرا طبقہ جو شرما شرمی میں بیٹھا، حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے بھی شرم آئے گی کہ میں ان کو جنت میں نہ داخل کروں، اس لیے میں بھی شرما شرمی میں ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ اور تیسرا طبقہ جو منہ پھیر کر چلا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ بھی اس سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو جو طبقہ دنیا کے اندر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو مان کر جیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے انعامات ہم ابھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نیکی کی مثال جو ہے خوشبو جیسی۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرے انعامات بیان کیے کہ جو نیکی کرتا ہے حق تبارک و تعالی اس کی یادداشت کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت امام وقی علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے جواب میں یوں فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے بچے جو اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے کا ذہن نہیں چلتا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ یوٹیوب کے اندر ایسی خرافات کو دیکھ لیتا ہے جس سے بچپن ہی سے اس کا ذہن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا یہ نقصان ہے کہ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی یادداشت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ گزشتہ کل جیسے بتلایا کہ اللہ جو ہے نیکی کی وجہ سے بدن میں خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی پوری زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسٹرگل، اتنے حالات، امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، بدن تھوڑا بھاری تھا، بادشاہ وقت نے ان کو اپنے علاقے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا کہ تم ہمارے علاقے میں مت رہو۔ ناراضگی ہو گئی بادشاہ کو۔ کس بات سے ناراضگی تھی؟ امام بخاری علیہ الرحمہ کو کہا کہ میرے بچے پرائیویٹ میں حدیث پڑھنے آئیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اس میں میرے بچے نہیں آئیں گے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جواب میں فرمایا کہ حدیث کا درس سب کے لیے ہے، اس میں ہر آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، آپ کے بچوں کے لیے کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوگی۔ اس پر جو ہے بخارا کے حاکم نے امام بخاری کو اپنے علاقے سے باہر جانے کا حکم دے دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں تڑی پار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خارج کر دیا اپنے علاقے سے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے چلے۔ ان کا ارادہ تھا سمرقند جانے کا کہ وہاں جا کر حدیث پاک کا درس دیں گے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ سمرقند والوں کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت وہاں بھی بہت اختلافات ہیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے راستے ہی میں قیام کیا۔ اس علاقے کا نام خرتنگ، یہ سمرقند سے 20 مائل کے فاصلے پر ہے۔ خرتنگ آج بھی وہی نام ہے۔ تو وہاں جو ہے امام داؤد طیالسی علیہ الرحمہ کے یہاں
امام بخاری نے قیام کیا، چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اور داؤد طیالسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رات کو تہجد میں امام بخاری کی رونے کی آواز کو سنتا تھا۔ ایک دن میں ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا کہ امام بخاری اللہ سے کیا مناجات کرتے ہیں، تو امام بخاری کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ، یہ دعا نہیں بلکہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ اگر میرے لیے آخرت بہتر ہے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اس لیے کہ حالات اتنے تنگ ہو چکے اور میرے اوپر بڑھاپا بھی ہے، طبیعت کے اندر ذوق بھی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا۔ اتنے میں سمرقند والے لوگ آئے اور کہا کہ امام صاحب آپ ہمارے یہاں حدیث پاک کا درس دینے کے لیے چلیں، اب جو ہے سب موافق ہو گئے، کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ نہیں کہا کہ کل عید کی نماز پڑھ کر آؤں گا، بلکہ حدیث پاک کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، یہ سوچ کر قدم اٹھایا کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو جتنے جو ہے طلب علم میں وہاں بیٹھے ہیں ان کو علم نہیں پہنچے گا، تاخیر ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کیسے جواب دوں گا۔ تو رات ہی کو اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا اور کپڑے تبدیل کیے اور اپنی سواری کی طرف آگے بڑھے۔ ابھی تھوڑا چلے کہ قدم لڑکھڑائے اور زمین پر گرے، اور زمین پر گرتے ہی آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی اور جو ہے کلمہ شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں جو ہے آپ کی روح قبض ہو گئی۔ دوسرے دن ان کی جب نماز جنازہ کا وقت ہوا، اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ خبر پھیلے، لیکن گاؤں والے کہتے ہیں کہ اتنا مجمع آیا کہ سواری کے لیے گدھے بھی موجود نہیں تھے، اس لیے اس علاقے کا نام خرتنگ پڑ گیا، گدھے کی کمی۔ اور گاؤں والے کہتے ہیں کہ اگر پورا کا پورا گاؤں نماز جنازہ میں آ جائے تو بھی اتنا مجمع نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مجمع ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو جب قبر میں دفن کرنے کے لیے تیاری ہوئی اور جیسے ہی آپ کے بدن کو اندر رکھا کہ اس قبر سے جو خوشبو آنے لگی، مشک سے بھی زیادہ خوشبو، بہت سارے عیسائی لوگ بھی تھے جو اس خوشبو کو سن کر ایمان میں داخل ہوئے، اور آج بھی وہ علاقہ ہے جن ہمارے اکابرین نے سفر کیا، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ آج بھی ان کی قبر کے پاس سے اتنی عمدہ خوشبو آتی ہے کہ ہم نے خادموں سے پوچھا کہ تم کوئی عطر چھڑکتے ہو؟ کہ آج تک ہم نے اس پر کوئی عطر نہیں ڈالا، خوشبو آ رہی ہے۔ تو جو حالات دنیا میں پیش آئے لیکن نیکی کو چھوڑا نہیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑا نہیں، مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھایا، تو گناہ چھوڑنے کے لیے ایمان والے کو ایک تو ہمت کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمت کرنی ہے، ہمت کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اگر ہمت نہیں کریں گے، ڈرتے رہیں گے، کوئی گھر والوں سے ڈرا،
کوئی رشتہ داروں سے ڈرا، کوئی دوست اور احباب سے ڈرا، کوئی اپنے سماج اور معاشرے سے ڈرا۔ جو ڈر گیا وہ پھر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرو کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میری عادت جو لوگوں کو تکلیف دینے کی اور ستانے کی ہے آج سے نہیں ہوگی۔ میں اپنی گاڑیوں کو اس طریقے سے پارکنگ نہیں کروں گا کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں مسجد میں بیٹھوں گا اس طریقے سے کہ کسی مصلی کو تکلیف نہ ہو، کسی تلاوت کرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ارادہ کر لیا۔ اب چونکہ دوستوں کا کام، کچھ دنوں پہلے یہ بات آئی تھی کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، وہ مجھے مسجد میں بھی مذاقیں کرواتا تھا، وہ اللہ کے گھر کے ادب کو پامال کرواتا تھا، وہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی میں برا سلوک کروں، فون پر مجھے کہتا تھا کہ تو ڈرتا ہے تیری بیوی سے، آج جو ہے بول کر بتا، مجھے چڑھایا کرتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کے پاس مجھے ہیل پھیل بلوایا کرتے تھے، آج انہی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی کمپنیوں کے اندر اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جینا ہے تو اللہ کے بندے بن کر جینا ہے، جینا ہے تو نبی کی وفاداری میں جینا ہے، چاہے جتنے رسم و رواج میرے سامنے آ جائے، نبی کی ذات میرے لیے پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ بھئی بیوی سے محبت، ہم کہتے ہیں بھئی بیوی سے محبت، تو بیوی کی محبت کہاں رکھنی چاہیے؟ دل میں اوپر رکھے، بیچ میں رکھے، نیچے رکھے، کہاں رکھے؟ تو اس پر علماء نے لکھا کہ یہ دل تو صرف 3 محبت کے لیے جو قرآن نے بیان کیا، اس میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور دین اسلام کی محبت، بس یہ 3۔ تو کہا آپ بیوی کی محبت کو کہاں رکھے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے بائیں طرف کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور وہ پسلی ہم دیکھتے ہیں تو دل کے بالکل قریب ہے، دل پورا ہوتا ہے اور وہ پسلی آتی۔ تو کہا دل کے محبتوں کو رکھنا ہے، ان میں سب سے آگے محبت بیوی کی ہوگی، دل کے اندر جگہ نہیں دینی۔ اگر دل کے اندر جگہ دے دی تو یہی بیوی گناہوں کی طرف ہماری رہبری کرے گی اور کہے گی کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، فلانا کپڑا چاہیے، جن کپڑوں سے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا، اگر یہ محبت اندر اتری تو یہ جو ہے خرافات پیدا کرے گی۔ اسی طریقے سے دوست اور احباب کی محبت کا دل میں نہ اترے، میرے ساتھ جو ہے تعلق توڑنا ہو توڑ دے، لیکن میں نبی کا اور اللہ کا نافرمان بننا نہیں چاہتا، میں اپنے سر کے بال بھی نبی کی طرح، نبی نے جس طرح کہا اس طرح رکھوں گا، میرے رب نے جیسا حکم دیا ایسے کپڑے میں پہنوں گا، جس کو میرے ساتھ گھومنا ہو گھومے، نہ گھومنا ہو کوئی بات نہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے عزت کا فیصلہ کیا گیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم مسجد وار جماعت میں بیٹھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دین پر احسان کر رہا ہوں، نہیں میرے دوستو، ہم روزہ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام پر کوئی احسان کر رہے ہیں، غلط بات۔ قرآن کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ایمان والی دولت سے نوازا، اگر وہ احسان نہ کرتا تو مسجد مشکل ہوتا، وہ احسان نہ کرتا تو روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا، وہ احسان نہ کرتا تو ہمارا دوست اور احباب کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا بھی مشکل ہوتا۔ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ جس نے میری زندگی کی پٹری کو صحیح راستے پر ڈالا۔ میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم روزہ رکھ کر یہ بتلانا چاہتے ہیں، جیسے بیچاری بیوی رات سے ہی اس کو کہہ دیتے ہیں، کتنے لوگ رمضان کا چاند ہوتے ہی اپنی بیوی کو الرٹ کر دیتے ہیں، دیکھ روزے میں چھیڑنے کا نہیں، میرا پریشر ہائی رہتا ہے، دوستوں کو بھی کہہ دیتے ہیں فون کرنے کا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ مسجد وار جماعت والے بیچارے آئے چلو تشکیل میں، تو کہ دوپہر کے وقت تو آنے کا ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تو نے جو ہے اللہ کے دین سے منہ موڑا ہے تو اللہ منہ موڑ لے گا، تو کہاں جائے گا؟ مسجد وار جماعت میں اگر کسی ساتھی نے رائے دی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہی ہمیشہ رائے دیتا ہے، اب یہ بیٹھے گا مشورے میں تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ کے بندے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دعا کل قیامت کے دن مانگیں گے اور سفارش کا حق آپ کو دیا جائے گا۔ بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو اپنے دست مبارک سے پانی پلاتے ہوں گے۔ اس وقت فرشتے آئیں گے اور کچھ لوگوں کو دھکا دے کر نکالیں گے اور کہیں گے بہ بہ، دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں میرے امتی ہیں، پیاسے ہیں، آنے دو ان کو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ان کو آپ کی سنتوں پر چلنے میں شرم آتی تھی، آپ کی باتوں کو ماننے میں آگے پیچھے ہوتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں ان کو ہٹاؤ، میں بھی ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، وہ قیامت کا ہولناک منظر ہم سب کو دیکھنا ہے، اس میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سب کے سامنے یہ میدان محشر ہوگا، سب کے سامنے پل صراط، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، کوئی بھی اس میں جو ہے باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا کہ نیکیوں کی طرف ہم آگے بڑھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو جیسے جو ہے نیکی کا ایک اثر اللہ یادداشت بڑھاتے ہیں، اور ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ جسمانی قوت بڑھاتے ہیں۔ نیکی کی وجہ سے اللہ جسمانی قوت کو بڑھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بیچارے بوڑھے لوگ، ہم جوانی کے عالم میں کیلشیم کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا، وہ بوڑھے لوگ جو ہے اذان کی آواز سن کر تیزی سے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی قوت اللہ دیتے ہیں نیکیوں کی برکت سے۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہے، جسمانی قوت نیکیوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے میرا بچاؤ ہو تو نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اللہ جو ہے ہماری تندرستی آگے بڑھائیں گے، ہمارے جسم میں طاقت دیں گے، آنکھوں کی روشنیاں بڑھے گی، کانوں کے اندر طاقت آئے گی، بدن کے ایک ایک عضو میں اللہ طاقت دیں گے۔ تو حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن وتقبل منا التراويح وتقبل منا شهر الصيام وتقبل منا كل عبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار. اللهم استر عيوبنا برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا على بيتك المحرم وبلغنا على روضة حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.